السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ محاسبہ نفس کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں۔ میرے دوستو، جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی اور ہجری سال اپنے اختتام پر ہے، اور سال کے اختتام پر لوگ اپنی اپنی تجارت کا، اپنے اپنے بزنس کا اور اپنے کاروبار کا مراجعہ کرتے ہیں، حساب کتاب کلیئر کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، جس طرح لوگ اپنی تجارت کا، اپنی بزنس کا، اپنے کاروبار کا، اپنے لین دین کا مراجعہ کرتے ہیں کہ ان کا بزنس خسارے میں ہے یا فائدے میں ہے، ان کی تجارت نفع بخش ہے یا نقصان میں ہے۔ اسی طرح سے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو بھی اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور صرف سال کے اختتام پر ہی نہیں، ایک مسلمان کو تو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہر لمحہ اور ہر گھڑی اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہر دن اپنے نفس کا، ہر ہفتے، ہر مہینے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ سیدھی راہ پر چل رہا ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہے، اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے یا شیطان کی راہ پہ چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے نفس کے محاسبے کا حکم دیا، اور انسانی نفس کی 3 قسمیں یا 3 حالتیں قرآن پاک میں ذکر کی گئی۔ سب سے پہلی قسم ہے نفس امارہ، ایسا نفس جو انسان کو برائی پہ ابھارتا ہے، جو شیطان کی راہ پہ چلنے کو کہتا ہے، اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ وما ابرئ نفسی، اس کا ذکر سورہ یوسف کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے کیا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بلا شبہ نفس برائی کا حکم دینے والا ہے، برائی پر ابھارنے والا ہے، سوائے اس شخص کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو پہلی قسم ہے نفس انسانی کی، یا پہلی کیفیت ہے نفس امارہ، برائی پر ابھارنے والا، شیطان کی راہ پر چلنے کا حکم دینے والا نفس۔ دوسری قسم ہے، یا دوسری نفس انسانی کی کیفیت ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ جب انسان کسی برائی کا ارادہ کرے یا کسی برائی کا ارتکاب کر لے تو اس کا نفس اسے ملامت کرے، اس کا نفس یہ کہے کہ یہ برائی کا ارتکاب تم کیوں کرنے جا رہے ہو، یا تم نے ایسا کام کیوں کر لیا۔ اس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں کیا، بلکہ اس کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں، ایسے نفس کی جو ملامت کرنے والا، انسان کو ٹوکنے والا۔ اور تیسری نفس انسانی کی قسم یا کیفیت ہے نفس مطمئنہ، اس کا بھی ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27 میں کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اطمینان بخش یا اطمینان دلانے والا نفس،
کہ جب آدمی اللہ کی راہ پر گامزن ہو، فرائض کا پابند ہو، محرمات سے دور ہو، تو اس کا نفس اسے اطمینان دلائے، اس کا نفس مطمئن ہو، پرسکون ہو۔ اسی کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو راضی اور خوش ہو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، آزمائش گاہ بنایا ہے، اس لیے انسان کے اندر یہ تینوں کیفیات ودیت کر دی گئی۔ نفس امارہ بھی ہے، برائی کا حکم دینے والا نفس، نفس لوامہ بھی ہے، ٹوکنے والا، ملامت کرنے والا نفس بھی ہے، اور نفس مطمئنہ بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، اسے درست کیا، اور اسے اس کے اندر برائی کی بھی، فسق و فجور کی بھی، اور تقوی اور نیکی کی بھی ودیت کی، یعنی دونوں چیزیں اس میں رکھ۔ اور کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، یعنی برائی سے، گناہ سے، اور ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اسے گناہوں کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ اسے لت پت کر دیا۔ اور اسی طرح سے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روک لیا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا سورۃ الحشر میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کا معنی اس سے پہلے آپ کے سامنے کئی بار بیان کیا گیا کہ ان تجعل بینک وبین عذاب اللہ وقایا بامتثال اوامر اللہ واجتناب نواہیہ، کہ اپنے اور اللہ کی عذاب کے درمیان، اللہ کے عذاب کے درمیان رکاوٹ بنانا۔ کیسے؟ اللہ کے احکام کی پابندی کر کے، اور اللہ کی حرام کردہ اور منع کردہ چیزوں سے رک کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اہل ایمان کو، مومنوں کو خطاب کر کے تقوی کا، اللہ سے تقوی ڈرنے کا حکم دیا۔ ایسا ڈر جو انسان کے نفس میں بس جائے، دل میں بس جائے، تو وہ کوئی برائی نہ کرے، کسی گناہ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے، اور کسی فریضے سے وہ پیچھے نہ ہٹے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ ہر نفس کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، آخرت کے لیے، موت کے بعد کے لیے اس نے کیا جمع کیا، کیا تیاری کی ہے، کیا اس کا پلان ہے۔ اور پھر دوبارہ اللہ نے تقوی کا حکم دیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان کی جانب سے کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ فوراً یاد کرتے ہیں، اور جب ایسا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں ہدایت ملتی ہے۔ اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول محاسبہ نفس کے تعلق سے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے، کیونکہ اللہ کے سامنے تمہیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا، اس سے پہلے تم اپنے نفس کا محاسبہ کر لو۔ اور اسی طرح سے میمون ابن مہران کا قول لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه محاسبة شريكه، کہ بندہ جو ہے متقی نہیں ہو سکتا، پرہیزگار نہیں ہو سکتا، نیک نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ کیسے؟ جیسے کہ اپنے شریک کے ساتھ، پارٹنر کے ساتھ وہ محاسبہ کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ یہ جان لے
کہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا کپڑا حلال سے ہے یا حرام سے ہے، کیونکہ جب آدمی محاسبہ کرے گا اپنے نفس کا تبھی اس کو معلوم ہوگا، تبھی وہ اللہ کی طرف پلٹے گا۔ لہذا میرے دوستو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا مراجعہ کرے، کہاں پہ کھڑا ہے، وہ سیدھے راستے پہ گامزن ہے یا نہیں، توحید کے راستے پر ہے یا سنت کے راستے پر، شرک کے راستے پر، سنت کے راستے پر ہے یا بدعت کے راستے پر۔ سال گزر گیا، اس سال میں اس نے کیا کھویا، کیا پایا، کتنی نمازیں ضائع کی، کتنے گناہوں کا ارتکاب کیا۔ ہر نفس کو محاسبہ کرنا چاہیے، سال کے اختتام پر بھی کرنا چاہیے، اور روزانہ کرنا چاہیے، ہفتہ واری کرنا چاہیے، مہینے میں کرنا چاہیے، ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر گامزن کرے، اللہ تعالی جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہاں چلو، پہن صحیح سے کپڑا پڑا، اس کو بھی صحیح سے پہنا۔